امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا پس منظر ہے تاریخی طور پر وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے. صحیح حدیث بات ہے. میرے بعد جو خلافت ہوگی، خلافت علی منہج رسول اللہ، رسول اللہ کو جو راستہ ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق جو خلافت چلے گی اس کی مدت فرمایا 30 سال ہے. 30 سال. اور خلفائے راشدین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مقدس الفاظ ارشاد فرمایا، اپنی امت کو فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر میری سنت ہے، یعنی میری سنت پر چلنا ہے، اور میرے بعد خلفاء الراشدین جو مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے راستے کو اپنانا ہے. تو گویا کہ وہ خلفاء راشدین المہدیین جو ہیں ان کا جو خلافت تھی وہ بعین ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کا طریقہ کار تھا شریعت کے حوالے سے بالکل بعین ہی اسی طرح تھی. اس کی مدت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سال بتائی. 30 سال فرمایا کہ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو. اب اس 30 سال کو دیکھ لیں کہ کب ختم ہو رہے ہیں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کی مدت خلافت ہے 2 سال 3 مہینے 10 دن آپ نے خلافت کی. اس کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی مدت خلافت تقریباً 10 سال 6 مہینے 4 دن ہے. اور اس کے بعد خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مدت خلافت ہے 11 سال 11 مہینے اور 28 دن. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے. اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے وہ ہے 4 سال 6 مہینے. اب ان کو اگر سب کو جمع کر دیں، وہ 2 سال 3 مہینے 10 دن اسی ترتیب سے جو میں نے بتائے، اگر ان کو جمع کریں تو یہ سب جمع شدہ جو سال بنتے ہیں وہ 29 سال 6 ماہ اور 12 دن بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی. 30 سال ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، اور وہ خلفائے راشدین مہدیین میں 6 مہینے جو خلافت ہے وہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت ہے. اس وجہ سے 4 یار جب آپ کہیں، کہتے ہیں کہ نعرہ تحقیق، تو آپ کہتے ہیں حق 4 یار. تو 4 یار تو حق ہیں، وہ 4 یہی ہیں: صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی. لیکن اگر خلفائے راشدین کی بات کریں تو خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، وہ 4 نہیں ہیں، وہ 5 ہیں. کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، وہ مدت خلافت سیدنا حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت جو 6 مہینے ہے ان کو ملا کر
یہ مکمل 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ حضور نے فرمایا یہ خلافت ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت خلافت آیا تو اختلاف تو اس سے پہلے سے شروع تھے، اجتہادی خطائیں، صحابہ کرام جو ہے وہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم ان کو کہتے ہیں اجتہادی خطا، ان کو ہم جو ہے اس کی بھول کو، ان کی خطا کو ہم واویلا نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا وہ مبنی علی الحسن تھا ان کے مطابق، لیکن اس میں خطا ہو گئی۔ خطا کا ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے، اس لیے کہ خطا اسی سے سرزد نہیں ہوتی جو ذات معصوم ہوتی ہے، اور معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، اس کے ما سوا جو ہے صحابہ کرام، اس کے ما سوا جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ محفوظ عن الخطا، تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں جس پر اللہ کا کرم ہو جائے انہیں خطا سے محفوظ رکھ لے، ایسا تو ہو سکتا ہے، مگر صحابہ سے یا کسی سے بھی غلطی اگر سرزد ہو جائے تو یہ بعید عقل نہیں ہے، عقل سے بعید نہیں ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ جو خطائیں سرزد ہوئی تھی، جو آپس میں انتشار امت کے اندر پیدا ہو گیا تھا، وہ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت جب آدھا گزر چکا تھا، اس وقت سے وہ سازش کر رہے تھے، اور امت کے اندر جو ہے وہ انتشار، افتراق یہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آپس میں انتشار تھے، جو بھی آپس میں بیچ کے اندر جو انتشار افتراق تھا، لیکن خلافت حضرت عثمان غنی کی ہی تھی۔ لیکن جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب وہ شورا نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا، اس وقت ووٹ نہیں ہوتا تھا، جیسے آپ پرچی ڈالتے ہیں نا، تو پرچی ڈالنا یہ آپ کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے۔ جس پارٹی کو آپ پرچی ڈال رہے ہیں گویا کہ آپ حمایت کر رہے ہیں کہ میرا ووٹ اس کے حق میں ہے، اور اس کی حکومت آئی تو اس کو منو میں تسلیم کروں گا، یہ آپ کا ووٹ ہے۔ اور اس وقت کیا ہوتا تھا، اس وقت لوگ جمع ہوتے تھے اور جس کو خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا لوگ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ تو بیعت کرنا جو ہے وہ خلیفت کو یوں سمجھے کہ وہ خلافت کا ووٹ دینا تھا۔ اسی طرح سے وہ خلافت جو ابوبکر صدیق سے اور عمر فاروق سے اور اسی طرح عثمان غنی سے اسی طرح ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور باہر جو گورنر ہوتے تھے ان کے حکم پر وہ دوسرے لوگوں کی بیعت لیتے تھے کہ خلیفہ فلاں خلیفہ کے حق میں تم جو ہے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ طریقہ کار تھا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، بعینہ ہی اسی طرح جو پہلے خلیفہ بنے تھے، شورا کی مشورے کے مطابق، بعینہ ہی شریعت کے مطابق ان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے اندر گورنر تھے حضرت عثمان غنی کے۔ عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت پر متمکن ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا، چہ جائے کہ وہ اپنی گورنری کو تابع کرتے حضرت علی کے خلافت کے۔ وہ چونکہ ایک علاقے کے گورنر تھے، شام یوں سمجھو کہ صوبہ تھا،
ایک پورے ملک کا، حکومت کا، تو وہ جس جہاں رہتے تھے انہوں نے وہاں پر نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ انہوں نے لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے توہین توقیر نہیں کرتے، بلکہ ان الفاظ میں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عین شریعت کے مطابق حقدار تھے خلافت کے، اور اس کے خلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گورنر ہوتے ہوئے نہ صرف یہ کہ بیعت سے انکار کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کے خلاف بغاوت کی، اور لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت، لوگ ان کے ساتھ مل گئے، جو ان کے گورنری میں تھے، جو ان کے لوگ ان کے ساتھ تھے، جو ان کو اکسا رہے تھے، جو مشیر تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت راشدہ میں ہے، اس وقت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خلافت راشدہ دو حصوں میں بٹ گئی، خلافت راشدہ ایک ہی تھی، اور دوسری جو بیعت تھی وہ خلافت راشدہ کے طور پر نہیں تھی، بلکہ وہ ملوکیت کے طور پر تھی۔ تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات پر متفق ہیں، سب کے سب جمہور امت مصطفیٰ، کہ اس وقت پر بھی حق پر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور پھر وہ پوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر ادھر شام کی طرف ان کی حکمرانی چلتی رہی، اور دیگر مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی رہی۔ لیکن ان دو کے ہوتے ہوئے لوگوں نے دھڑے بندی بھی ہو گئی، گروہ بھی بن گئے، 4 گروہ بن گئے تھے، 4 گروہ۔ لیکن وہ گروہ جو بن گئے تھے وہ تو ایک دوسرے کے جو حکمران، یعنی ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو معاونین معاویہ تھے وہ حضرت علی کو سب و شتم کرتے تھے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعان تھے، شیعان علی، وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن اس دوران ایک بات بھی تاریخ سے ثابت نہیں، کتنی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا، کہ کبھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو برا بھلا کہا ہو، یا کبھی حضرت علی نے امیر معاویہ کو برا بھلا کہا ہو۔ یہ ایسا کرنا یہ ان کی شایان شان نہیں تھا، یہ بلند مقام ان کا تھا۔ حضرت علی کی تو شان سبحان اللہ، آپ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور آپ کے متعلق ہی حضور نے فرمایا کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جسے علم چاہیے وہ دروازے سے گزر کر آئے۔ یہ شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان سے یہ بات بعید از عقل تھی کہ وہ اس قدر، جب حضرت امیر معاویہ نے ان کے خلاف بیعت لینا شروع کی، اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک لفظ بھی حضرت امیر معاویہ کے سب و شتم، گالم گلوچ، اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اور اسی طرح کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کرندے کہہ رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں ان کے جو پیروکار ہیں وہ ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں آپس میں سب و شتم نہیں کر رہے۔ بلکہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جب دو حضرت علی
خلفائے راشدین میں، اور حضرت امیر معاویہ اسی دور کے اندر جب انہوں نے اپنی ملوکیت بیعت لینا شروع کی تو ایک کافر بادشاہ نے جسارت کی کہ اب ان کے اختلاف سے میں فائدہ اٹھاؤں. مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، حضرت علی کے خلاف امیر معاویہ ہو گئے ہیں، اب ایسا کروں کہ میں فائدہ اٹھاؤں. تو اس نے کیا کیا، اس نے خط لکھا اور اپنا ایک قاصد بھیجا حضرت امیر معاویہ کی طرف کہ ایسا کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہیں جو چیز چاہیے، زر چاہیے، پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، اور کوئی فوجی کمک چاہیے تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آپ ان کے خلاف جنگ کریں. تو کیا خیال تھا، حضرت امیر معاویہ ان کی اس کو قبول کر لیتے؟ نہیں، بلکہ اس قاصد کو ٹھہرا کر اسی کے سامنے خط لکھا کہ تیری یہ جسارت کیسے ہوئی ہے کہ تو مجھے حضرت علی کے مقابلے میں اکسا رہا ہے. یاد رکھ، اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تم نے چڑھائی کی، ان کے خلاف تم نے جنگ کی، تو اس کے خلاف تو جب جنگ کر رہا ہوگا تو ان کے ساتھ مل کر لڑنے والا پہلی صف کے اندر پہلا سپاہی میں ہوں گا. یہ ہمارے اختلاف اپنے اختلاف ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تم اس سے فائدہ مت اٹھاؤ کہ ہم آپس میں جب اختلاف ہیں تو ہم پھر ایسا ہے کہ کوئی غیر فائدہ اٹھا جائے گا. نہیں، فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ لڑو گے تو میں پہلی صف کے اندر ان کا ایک سپاہی بن کر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے ہوں گا. یہ آپس کے اندر یہ تھا. اور جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یہ دو ہی، ایک خلافت رہی، خلافت راشدہ اسی کی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. خلافت راشدہ حضرت علی کی ہی تھی، اس پر متفق ہے، تمام اجماع امت ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی، اور خطا جو ہے وہ صحابی سے بھی ہو سکتی ہے. خطا نہیں ہو سکتی تو صرف نبی سے نہیں ہو سکتی، نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے، معصوم سے خطا نہیں ہو سکتی، اس کے ماسوا سبھی سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ حضرت امیر معاویہ کی خطا تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا، اس کو شریعت نے روک رکھا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم، فرمایا تمام کے تمام صحابی وہ عدول ہیں، کلہم عدول ہیں. ان کو سب و شتم، ان کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ میری تمام کسی صحابی کو بھی، ادنا صحابی کو بھی، یہ شریعت کے خلاف ہے. اس وجہ سے واجب ہے امت پر حضرت امیر معاویہ کی اس اجتہادی خطا پر خاموش رہنا کہ ان کی شان ہے. اجتہادی خطا ہوئی لیکن ان کی ایک عظمت ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا وہ اس کلام کے کاتب ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل دور کے اندر حضرت امیر معاویہ کی علیحدہ سی حکومت رہی. اور پھر اس کے بعد حضرت علی کا جب شہادت ہوئی تو پھر اسی طرح شورا کے طریقہ کار پر جو شورا مقرر تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق سے جو طریقہ کار خلافت کا چلا آ رہا تھا تو وہی طریقے کے مطابق پھر حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرزند حضرت علی ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. اور پھر یہ خلافت جو ہے یہ 6 ماہ رہی، آگے بھی چل سکتی تھی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ اب ہم مسلمان آپس میں افتراق کا، انتشار کا شکار ہیں. تو انہوں نے پھر اس بات کو بہتر سمجھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا. حسن مجتبی کو سامنے بٹھا کر
صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ یہ 2 گروہ کے اندر صلح کرائے گا۔ یہ وہ صلح تھی جس کی خبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دے گئے تھے۔ تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی، ان سے صلح کر لی۔ تو یہ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت اس کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ کے 6 مہینے مکمل ہونے کے بعد 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ وہ میں نے علیحدہ سے جتنے سال خلافت کی وہ آپ احباب کو بتائے میں نے کہ اتنے سال، 2 سال 3 مہینے 10 دن ابو بکر صدیق نے خلافت کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن جو ہے انہوں نے خلافت کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی نے 11 سال 11 مہینے اور 28 دن خلافت کی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 6 مہینے خلافت کی۔ یہ مکمل گنتی کیا جائے اس کو تو یہ مکمل بنتے ہیں 29 سال 6 مہینے 12 دن۔ ابھی 6 مہینے باقی تھے اس کی خلافت، وہ خلافت 6 ماہ کی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جس پر خلافت راشدہ کا دور مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی تو پھر اس کے بعد کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ انہوں نے جب صلح کر لی تو امت کی صلح ہو گئی، اور وہ پھر ان کی ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، لیکن وہ بھی منہاج علی شریعت ہے، علی شریعت۔ اور وہ سب کچھ جو حضور علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو وہ باغ کے صدق کے حوالے سے دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ملتا رہا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملتا رہا، عثمان غنی کے زمانے میں ملتا رہا، مولا علی کے زمانے میں ملتا رہا، وہ تو خود اسی گھر کے چشم و چراغ تھے۔ وہ سب کچھ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے زمانے بھی اہل بیت اطہار کو جس طرح وہ حصہ منہج و طریقہ جو مقرر کیا گیا تھا وہ اسی طرح اہل بیت اطہار کو ملتا رہا۔ اب اس دوران میں جو ہے وہ حضرت امام حسن نے صلح جب کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کے اندر انتشار ہو گیا تھا۔ حضرت علی کی خلافت اور حضرت امیر معاویہ کا علیحدہ حکومت قائم کر لینا، اس سے 4 گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا شیعان علی کا، شیعان علی، شیعان کہتے ہیں مددگار، وہ علی کے مددگار تھے، اور وہ مددگاری میں اتنا وہ بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیعان مددگار ان کا ساتھی اس طرح ثابت کیا کہ معاذ اللہ وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، اور وہ جو شام کے اندر امیر معاویہ کی حکومت تھی وہاں ایک مددگاران امیر معاویہ ہو گئے تھے، انہوں نے براہ راست معاذ اللہ حضرت علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ 2 گروہ تو وہ ہو گئے تھے کہ جو ایک ان کے ساتھ ہے ایک ان کے ساتھ ہے، اور دونوں اس قدر جو ہے وہ بالکل آخری کونے پر چلے گئے تھے کہ وہ اپنی ساری حدیں عبور کر کے وہ ایک دوسرے کے خلیفہ کو اور ایک دوسرے امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ یہ 2 گروہ یہ بن گئے تھے، اور ایک گروہ بن گیا تھا خوارج کا۔ خوارج کا گروہ یہ وہ تھا، یہ خوارج کا گروہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے ہی آقا نے خبر دے دی تھی، مگر وہ جو عروج پکڑا جس وقت خوارج نے عروج پکڑا وہ یہ دور تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا۔
تو اس وقت وہ خوارج کا گروہ یہ تھا کہ وہ نہ حضرت علی کو مانتے تھے نہ حضرت امیر معاویہ کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ الامر عند اللہ، امر صرف اللہ کا ہے۔ نعرہ تو بہت اچھا تھا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن اس نعرے کی آڑ میں پیچھے نیت کار فرما جو تھی وہ بہت بری تھی۔ یعنی اس وقت وہ خلیفہ وقت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلافت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت ان کی بھی بیعت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ گروہ ایسا بن گیا تھا کہ جو دونوں کے خلاف تھا، اور اس کی خبر حضور علیہ السلام نے اپنے حیات ظہری میں دے دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر جلد دوم کے اندر صرف 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب الوصایا کے اندر جلد دوم کے اندر حضور علیہ السلام جب ایک مال تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک کے اندر امیر بن کر گئے، وہاں سے فتح پائی اور ایک سونے کی صورت میں، جواہرات کی صورت میں جب وہ مال غنیمت حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا تو آقا علیہ السلام اس کو تقسیم کر رہے تھے۔ اچھا، تقسیم کرنے کا جو طریقہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جو ہے وہ 4 وہاں کے عرب کے لوگ تھے جو صاحب ثروت تھے لیکن غریب بھی نہیں تھے۔ امام الانبیاء نے اس مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ دے دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، سیاستہ کی ساری کتابوں میں ہے۔ وہ ذوالخویسرہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ جو تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف میرے دل و جان کے اندر ہے وہ کسی کے اندر بھی نہیں۔ عجیب آدمی ہے کہ تو مجھے درس دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جسارت کرے، آپ کو کہے اتق اللہ، جو آپ کی ذات والا صفات جن کی بارگاہ میں آواز آپس میں بلند کرنا بے ادبی قرار پائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ جس بارگاہ کے اندر ایک آواز کو اونچا کرنا بے ادبی ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ جینے کا حقدار نہیں، آپ ہمیں حکم دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، خالد بیٹھ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید بیٹھ گئے، اور پھر اس نے زبان کھولی دوبارہ۔ ذوالخویسرہ دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اعدلوا یا محمد، اے محمد عدل کرو۔ فرمایا تمہارا ناس ہو جائے، اللہ کی امانت میرے پاس آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم امانت قرآن کی صورت میں وہ اللہ مجھ پر نازل کرتا ہے، تو مجھے کہہ رہے ہو کہ عدل کرو؟ میں اگر عدل نہیں کروں گا تو میرے سوا کون عدل کرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ عرض کرنے کے یا رسول اللہ اب تو یہ ہرگز جینے کا حقدار نہیں، آپ ہمیں حکم دے کہ میں اس کا سر بدن سے جدا کر دوں۔ فرمایا نہیں عمر بیٹھ جاؤ، یہ چونکہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے اور جب اس کو تم مارو گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو لہٰذا تم اس امر سے باز آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ جب یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حدیث پاک میں آیا، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ وہ اس نے پیٹھ پھیری، حضور کو پیٹھ دے کر چل جانے لگا۔ یعنی وہ شخص تھا جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیٹھ کرنا ان کے لیے کوئی عار نہ تھی۔ وہ جب جانے لگا تو امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ سنو، اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کو اچھی طرح دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے دیکھا، پھر دیکھا تو ان کی حیت کو، وہ کیسا تھا، ان کی حیت کو بخاری میں بیان کیا گیا، مسلم میں بیان کیا گیا، ترمذی میں بیان کیا گیا،
صحابہ کرام نے بیان کیا کہ جب دیکھا گیا تو شکل و صورت کیسی تھی؟ فرمایا کہ وہ سر سے گنجا تھا، سر ٹنڈ تھا، اس طرح پھرا ہوا تھا، گردن موٹی تھی۔ فرمایا کہ اس کی مونچھیں بالکل صاف تھیں، ترشی ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی اور بہت بڑی تھی، اور فرمایا کہ اس کی جو تہبند تھی وہ ٹخنوں کے اوپر نہیں تھی صرف، بلکہ وہ بڑی پنڈلی پر تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اس سے ایک ذریت پیدا ہوگی، وہ قرآن پڑھیں گے، تم ان کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھ سکو گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں جب ظاہری وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو تم انہیں دیکھو گے تو تم کہو گے کہ ہماری کیا نمازیں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا نمازیں بھی لمبی چوڑی ہوں گی، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا کہ اگر اس قوم کو، اس کی ذریت کو اگر تم پالو تو میں تمہیں حکم دوں کہ ان کو واصل جہنم کر دو، واصل جہنم کر دو، اس سے ایک ذریت پیدا ہوگی۔ وہ ذریت، وہ کیا ذریت تھی؟ وہ خوارج تھے جن کا ظہور پکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو آپس کے اندر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت علی کے خلاف بیعت لینا شروع کی تھی تو اس وقت یہ گروہ تیسرا گروہ بنا تھا جس نے امیر معاویہ کو بھی برا بھلا کہا، ان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ گروہ وہ تھا۔ اب اس پر اگر میں کیلو کال کروں حدیث پر تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، اس پر کیلو کال تو صاف ظاہر ہے، بات ایسے تو سمجھ نہیں آتی جب تک تشریح نہ ہو، مگر اتنا سمجھا دیا کہ صحابہ کرام نے ان کی نشانیوں کو بتایا۔ اور نشانیاں کیوں؟ سر پر اس طرح پھیرنا، حضور علیہ السلام کے دو طریقے رہے ہیں، یا تو آپ حج عمرے پہ لے کے گئے، یا آپ نے اس طرح پھیرا، یا اس کے بعد بال چھوڑے تو آپ نے زلفیں رکھی۔ تو اس طرح پھیرنا سر کے اندر یہ بھی سنت رسول ہے، ٹخنوں کے اوپر شلوار تہبند کو رکھنا یہ بھی سنت رسول ہے، داڑھی کو چھوڑنا یہ بھی سنت رسول ہے، مونچھوں کو ترشانا یہ بھی سنت رسول ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسا گروہ ہوگا کہ ان کا سارا زور اسی بات پر ہوگا، مگر فرمایا ان سے اسلام، دین اسلام، ایمان اس طرح گزر چکا ہوگا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ وہ سب کچھ کریں گے لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی کا سمجھدار ہیں آپ لوگ، کبھی کبھار کہیں جایا کریں، یا کسی محفل میں جایا کریں، یا کسی ہمارے جو فرقے بنے ہوئے کبھی کبھار کسی کو دیکھ لیا کریں، وہ علامتیں آج بھی ملتی ہیں، آج زور شور سے ملتی ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ چوتھا گروہ کون تھا؟ چوتھا گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے تھے، ان پر بیعت لی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ کے سب و شتم، ان کو برا بھلا کہنے میں خاموش تھے۔ وہ گروہ تھا اہل السنہ و جماعت کا۔ یہ اہل السنہ و جماعت یہ الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک یہ جماعت ہے، یعنی کہ وہ جماعت جو حضور کی سنت پر، صحابہ کرام کے طریقے پر جو اس وقت سے تابعین سے چلی اور آج تک وہ سواد اعظم چلتا آ رہا ہے، یہ سواد اعظم کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو منع تسلیم کیا، ان پر بیعت کی، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہیں کہا، ان پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی، ان کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ اس وجہ سے وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی الہی ہیں، وہ صحابی ہیں، ہر صحابی عدول ہے، ان کے بارے ان کی اجتہادی خطا کو دیکھ کر بھی زبان کو بند رکھنا واجب ہے، ان پر سب و شتم کرنا، ان کے بارے زبان کھولنا یہ گناہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ میں پس منظر بیان کر رہا تھا شہادت امام حسین کا، تو اسی پر انشاءاللہ میں آگے جو گفتگو ہے میری تاریخ کے حوالے سے وہ اگلے جمعہ سے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا